السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں، جو جماعت کی خدمات ہیں، جو ہماری مساجد کی جو خدمات ہیں اس کی روشنی میں کہ اس کے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ اس دن ہماری آپ کی بات چل رہی تھی تو مجھے یاد آیا، آج میں اپنے گھر والوں سے ذکر کر رہا تھا اس کا۔ 3 سال یا 4 سال پہلے میں مسجد خالد بن ولید جو ہے آپ کی طارق روڈ پر، وہ تراویح کی نماز پڑھتا تھا۔ پورا مہینہ وہی نماز پڑھی تھی۔ تو وہاں پر بڑی راتوں میں جو قیام ہوتا ہے قیام اللیل، اس میں بھی ہم وہیں شرکت کرتے تھے۔ جب میں یہاں پر نہیں پڑھتا تھا نماز نا، اپنا جامع درسات میں، تو وہاں پر مجھے ایک صاحب نظر آئے جن کو میں دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا یار ان کو میں نے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے ان سے سلام دعا کی، میں نے کہا یار میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ بولے ہاں آپ نے مجھے مرکز الفرقان جو ہے فیڈرل میں وہاں دیکھا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں یار آپ تو ماشاءاللہ کافی چینج ہو گئے ہیں، تو داڑھی وغیرہ آپ کی ماشاءاللہ بڑی ہو گئی ہے اور کافی صحت اچھی ہو گئی ہے۔ تو کہنے لگے ہاں بس اللہ کا شکر ہے اور آپ سب خیریت ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح ہماری بات ہوئی۔ تو میں نے کہا یار میں آپ کا نام بھول گیا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا میرا نام امین دھارانی ہے۔ تو میں نے کہا دھارانی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میمن ہیں، کون ہے گجراتی ہے، کون ہے؟ بولے نہیں میں، آپ نے اصل میں مجھ سے یہ تو پوچھ لیا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ میں مرکز الفرقان میں ہوتا تو تھا، لیکن میرا مذہب اس سے پہلے کیا تھا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات۔ کہنے لگے کہ پہلے میں آغا خانی تھا، تو اس وجہ سے میرا نام جو ہے دھارانی ہے۔ یہ ہماری جماعت کا سمجھو جیسے ہوتا ہے نا سرنیم وغیرہ، تو اس طرح۔ تو میں نے کہا اچھا اچھا، وہی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ اردو اسپیکنگ مجھے تو لگتے ہیں نارمل میمن بھی نہیں لگتے آپ، تو کہنے لگے ہاں میرا نام وہ اسی وجہ سے دھارانی ہے، امین دھارانی۔ بہرحال تو میں نے کہا یار پھر مجھے اپنا واقعہ تو سناؤ کہ آپ مسلمان کیسے ہوئے، کس طرح آپ یہ ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ بس نہیں پوچھو۔ میں نے کہا نہیں آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا حالات ہوئے، آپ کیسے اس طرف آئے؟ تو انہوں نے بڑا دلچسپ واقعہ مجھے سنایا۔ کہنے لگے کہ ہم 4-5 دوست تھے فیڈرل ایریا میں، تو ہمیں یہ جو مسلمان لوگ جو مسجدوں میں یہ کرتے ہیں، اللہ بھلا کرے، افطاریاں کرواتے ہیں نا، یہ ہمیں بڑی پسند تھی۔ ہم تو آغا خانی تھے، ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی ترتیب نہیں تھی، لیکن ہمیں ان کی افطاریوں میں بڑا مزہ آتا تھا۔ 3-4 دوست تھے، ہم نے پلان بنایا کہ بھائی چلو مفتے کے لیے ہم جو ہے کہیں نہ کہیں چلے جایا کریں اس طرح۔ تو ہم کوئی نہ کوئی مسجد پکڑ لیتے تھے، بریلویوں کی، دیوبندیوں کی، جو بھی ہوتی تھی آپ لوگوں کی نا، تو ہم لوگ چلے جاتے تھے اس کے اندر۔ تو 1-2 دن کسی مسجد کے اندر افطاری کرنے کے بعد لوگ ہمیں پہچان جاتے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہیں اور یہ نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور یہ جو ہے آغا خانی ہیں۔ لوگ جانتے ہیں نا محلے میں ایک دوسرے کو، تو وہ پھر ہمیں 1-2 دن تو برداشت کر لیتے، اس کے بعد گھور گھور کے ہمیں دیکھتے، تو ہمیں جو ہے نا پتہ چل جاتا کہ اب ہم پکڑے گئے، تو ہم پھر کوئی اور مسجد بدل لیتے، کسی اور مسجد میں چلے جاتے۔ اس طرح کرتے کرتے 4-5 مساجد میں ہمارا بھید کھلتا گیا، اور ہم ایک دن مرکز الفرقان پہنچ گئے، علی حدیث مسجد ہے فیڈرل ایریا میں۔ وہاں پہ جو ہم یہ افطاری کرنے لگے تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں تھی، بڑے محبت سے کھلاتے، بات چیت کرتے، سب کچھ کرتے، تو ہمارا وہاں دل لگ گیا۔ اب جب ہم مرکز الفرقان کے اندر یہ افطاری کرنے لگے تو چونکہ ہمارا گھر وہاں سے قریب تھا، تو میری والدہ کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا تو روزانہ مغرب کی نماز میں جو ہے نا مسجد میں جاتا ہے اور وہاں پہ کھانا کھاتا ہے۔ تو میں جب گھر پہ گیا تو میری والدہ مجھ سے ناراض ہوئی، مجھے یاد نہیں پڑتا انہوں نے کیا کہا، کہ مارا مجھے یا ڈانٹا مجھے، اور بہت سخت ناراض ہوئی کہ تم وہاں کیوں جاتے ہو مسجد میں، اور اب اگر تم جاؤ گے تو میں تمہارے ابا سے شکایت کروں گی۔
تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب میں نہیں جاؤں گا، لیکن چھپ چھپا کے 1-2 دن تو میں نہیں گیا نہ کیا، پھر میں چھپ چھپا کے شام کو کھیلنے نکلتا تو پھر جو ہے نا امی کو بتائے بغیر وہیں چلا جاتا۔ تو بہرحال امی کو شکایت کرنے والوں نے شکایت کی، تو امی جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے مرکز الفرقان کے گیٹ پہ پہنچ گئی، اور مردوں کے گیٹ سے داخل ہونے کی بجائے وہ عورتوں کے گیٹ میں داخل ہو کے نیچے گراؤنڈ فلور پہ چلی گئیں، اور وہاں پر کلاسز ہو رہی تھیں اس کی توحید کی، بات ہو رہی ہوگی توحید کے متعلق۔ تو وہاں پر جب یہ بات ہو رہی تھی تو امی نے وہ باتیں سنی، امی کو وہ باتیں کچھ دل میں لگ گئیں، کچھ ان کا اخلاق اتنا اچھا تھا وہاں پہ جو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تو امی کو انہوں نے اچھی طریقے سے ہینڈل کیا، سلام دعا کی، سب باتیں چیتیں ہوئیں، تو امی کو جو ہے وہ لوگ اچھے لگے۔ بہرحال امی گھر پر آ گئی، اور میں بھی جب گھر پر آیا تو امی نے مجھے کچھ پوچھا نہیں کہ تم کہاں گئے تھے آج۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرے دن جب میں نکلنے لگا گھر سے تو امی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں کھیلنے جا رہا ہوں۔ تو بولے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے کے جاؤ جہاں تم افطار کرنے جاتے ہو۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی چلا گیا امی کو لے کے وہاں پر۔ تو اس طرح امی نے وہاں عورتوں سے نمازیں وغیرہ سیکھی پڑھنا، اور جو ہے پھر امی جو ہے گھر پہ نماز پڑھنا امی نے شروع کر دیا، اور امی مسلمان ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا، جو بھی طریقہ کار انہوں نے سمجھایا امی نے توبہ کر لی آغا خانی مذہب سے، اور امی نے جو ہے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میرے والد صاحب کہہ لیں گے وہاں پر ہوتے تھے حیدری پر، ان کا جنرل اسٹور تھا۔ ایک دن اچانک والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی، اور والد صاحب نے دکان بند نہیں کرتے، والد صاحب 11-12 بجے دکان بند کرتے تھے، والد صاحب 4-5 بجے کے وقت گھر پر آ گئے۔ جب گھر میں داخل ہوئے دیکھیں امی دوپٹہ پہن کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ انہوں نے پوچھا ہے بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں نماز پڑھ رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا یہ تم نے کب سے شروع کی؟ انہوں نے بتایا، سب تفصیل بتائی، میں اتنے دن سے نماز پڑھ رہی ہوں اور اس طرح یہ ہوا، سارا یہ ہوا۔ تو انہوں نے کہنے لگا امی کو خوب مارا، مار مار کے جو ہے نا تھوڑی دیر میں امی کا خون نکل گیا کہیں چہرے وہرے سے، تو پھر ابو نے جو ہے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے امی نے کہا کہ بھائی اب تو میں جو ہے نماز پڑھوں گی چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، میں چھوڑوں گی نہیں۔ تو اس کے بعد ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تم گھر سے نکل جاؤ۔ تو امی نے کہا ٹھیک ہے۔ امی نے ہمارا سامان وامان باندھا، اور ہم بچوں کو لے کے میری خالہ کے ہم لوگ چلے گئے، سب وہاں پر رہنے لگے۔ پھر امی خالہ کے یہاں رہنے لگی، خالہ بھی آغا خانی تھیں، تو پھر کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد امی جو ہے امی کو دیکھ کے ہماری خالہ بھی مسلمان ہو گئی، پھر وہ دونوں بہنوں نے مل کے تیسری خالہ کو بھی مسلمان کیا۔ اس طرح 4 یا 5 خالہیں تھیں، کہہ لیں گے ہماری، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئی۔ تو ابو کو اطلاع ملی کہ بھائی وہ تو پورا کا پورا ان کی فیملی مسلمان ہو گئی ہے، اور خوش ہیں سب، اپنا گزارا ہو رہا ہے ان کا۔ پھر میرے ابو جو ہے میری خالہ کے گھر پر آئے، انہوں نے مجھ سے کہا، امی سے کہا کہ بھئی آپ لوگ کیا کرتے ہو مجھے بتاؤ، یہ مسلمان ہو گئے تو کیا آپ لوگ میں تبدیلی آئی ہے، کیا آپ لوگ عبادت کرتے ہو؟ تو پھر امی نے اور سب نے ابو کو سمجھایا، خالہوں نے۔ اچھا اس دوران یہ کیا تھا، ابو نے، ہم لوگ الگ رہ رہے تھے تو ابو نے گھر سے بھی نکال دیا تھا، اور ہمیں جائیداد سے بھی آگ کر دیا تھا، اخبار وغیرہ میں ہمارا نام دے دیا تھا۔ تو پھر جب ابو نے یہ ساری باتیں سنی تو ابو کو بڑا افسوس ہوا، ابو پھر شرمندہ ہوئے، ابو مسلمان ہو گئے۔ مسلمان جب ہو گئے تو پھر ابو نے امی سے اتنی محبت کا اظہار کیا، اور امی کی اتنی قدر کرنے لگے ابو، کہ جو کچھ بھی اللہ نے ہم سے اس امتحان کی وجہ سے واپس لے لیا تھا وہ اللہ نے بڑا چڑھا کے ہمیں واپس کر دیا، اور ابو نے ہمیں بہت خوش رکھنے کی کوشش کی، ہمیشہ والدہ کو بھی اور سب گھر والوں کو۔ تو کہہ لیں گے کہ یار یہ حنیف بھائی، یہ جو مسلمانوں کی جو افطاری ہے نا، اس نے ہمیں مسلمان کیا ہے، اور یہ سچا واقعہ ہے، اور یہ مسجد میں نے خود پرسنلی ان سے سنا ہے، کسی اور کا واقعہ نہیں ہے۔ اور آپ کہیں گے تو میں اس بندے کا فون نمبر بھی آپ کو دے دوں گا، میرے پاس فون نمبر بھی ہے، آپ بھی ملاقات کیجیے گا۔ اور ماشاءاللہ ابھی ٹریولنگ کا کام کر رہے تھے اس وقت، 4 سال پہلے کی بات ہے، ٹریول ایجنسی ہے ان کی،
اور کہہ لیں گے اللہ نے بہت برکت دی، کنسٹرکشن کا بھی شاید کام کر رہا ہوں میں، کہہ لیں گے بس اللہ نے ہر لحاظ سے پھر ہمیں نوازا. اور پھر ہماری جو آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے اندر بھی پھر کافی یہ بات چلی، اور اس میں بھی کافی لوگ مسلمان ہو گئے. تو کہہ لیں گے ہم لوگوں نے اپنی ایک کمیونٹی بنائی ہے آغا خانیوں کے اندر جو لوگ مسلمان ہوئے اس کی، تاکہ پھر جو ہے ہمارے رشتے جو ہیں چونکہ پھر نہیں ملتے ہیں، تو اب جو لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے ہیں وہ پھر ایک دوسرے کی بچیاں لے لیتے ہیں آپس میں، تاکہ رشتوں کی شارٹیج نہ ہو. تو بڑا ایمان افروز واقعہ تھا، اور یہ آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ لوگ بھی یہی کام کرتے ہیں، تو اس کے اندر واقعی یہ افطاری میں یہ نور ہے کہ اس کے اندر جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مال جو ہے بعض اوقات بہت بڑا انقلاب بھی لاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کے اندر بہت بڑا ٹول ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو بھی کوششیں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اسی طرح جو ہے ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.